السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما یقیناً النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہٹانا، زیادتی ہے فی الکفر کفر میں، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں بہ اس کی وجہ سے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ وہ اس کو حلال کرتے ہیں عاماً ایک سال، ویحرمونہ اور وہ اسے حرام کرتے ہیں عاماً ایک سال، لیواطئوا تاکہ وہ موافق ہو جائیں عدت گنتی کو، ما اس کی حرم جسے حرام کیا اللہ نے، فیحلوا پس وہ حلال کر لیں ما اسے حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کیا۔ زینا مزین کر دیا گیا لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے اعمال کی برائی کو، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما ایک سال وہ اسے حرام کرتے ہیں اور ایک سال وہ اسے حلال کرتے ہیں۔ لیواطئوا عدت ما حرم اللہ تاکہ وہ موافق ہو جائیں اس گنتی کو جتنی کو اللہ نے حرام کیا۔ فیحلوا ما حرم اللہ پس وہ نتیجتاً حلال کر لیں اسے جسے اللہ نے حرام کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کا ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے، کیونکہ جو 3 مہینے تھے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اسلامی 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا مسلسل ان 3 مہینوں کو حرمت میں گزارنا۔ اب ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کو تو وہ کر لیتے تھے کیونکہ اس میں حج کرنا ہوتا تھا، اس کو وہ تبدیل نہیں کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی جو تبدیلی ہوتی تھی نا وہ محرم اور سفر میں ہوتی تھی۔ رجب کا بھی وہ بہت احترام کرتے تھے، اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ عام طور پر جو تبدیلی کرتے تھے وہ محرم اور سفر میں، وہ کہتے تھے حج کے موقع پر وہ اعلان کرتے کہ بھئی اس دفعہ ہم سفر پہلے کر رہے ہیں اور محرم بعد میں کریں گے، یعنی اس دفعہ اسلامی نئے سال کی ابتدا سفر سے ہوگی، محرم سے نہیں ہوگی، یوں اعلان کرتے تھے۔ یا بعض دفعہ وہ اور مہینوں کے اندر بھی ایسا کر دیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر ابن کثیر نے لکھا کہ یہ جو کرتے تھے وہ محرم اور سفر میں کرتے تھے، باقی مہینے ان کے لیے اسی طرح چلتے تھے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں، وہ تمام مہینوں میں کرتے تھے، اور جس کا اثر یہ بڑا ہوا تھا کہ وہ حج بھی ذوالحجہ کے اندر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مہینے جب آگے پیچھے کر دیے تو جس کو یہ ذوالحجہ کہتے تھے حقیقت میں وہ ذوالحجہ ہوتا ہی نہیں تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس سال اتفاقاً حج ذوالحجہ کے اندر ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ آج زمانہ گردش کر کے گھوم کے اسی جگہ پہ آ کھڑا ہوا ہے جس دن اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو یہ اپنی جگہ پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ عین ذوالحجہ کے اندر ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا یہ تو کفر کے اندر انتہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کے اندر دخل اندازی کرتے ہو۔ گویا کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا اثر تمہاری ضروریات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مہینے کو آگے پیچھے کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح چاند کی تاریخوں کو بھی اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دینا، چاند کی رؤیت کے مسئلے میں فرق کر دینا کہ جی ہم آج کے دن نہیں ہم کل کریں گے، ہم کل نہیں ہم پرسوں کریں گے، اپنی مرضی سے بغیر دلیل کے کہ جی ان کی گواہی ہم نہیں مانتے اور ان کی گواہی ہم مان لیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک علاقے کے اندر ایک صوبے میں لوگوں نے چاند کو دیکھ لیا، تو اگر ہم اپنے صوبے کا ان کو پابند کر سکتے ہیں تو ان کے صوبے کے ہم پابند کیوں نہیں ہو سکتے؟ پنجاب کے اندر چاند نظر آئے تو خیبر پختونخوا بھی ان کا متحد ہے، اور خیبر پختونخوا میں چاند نظر آئے تو پنجاب ان کا متحد کیوں نہیں بنتا؟ تو یہ نہیں جی ہم ان کی رؤیت نہیں مانتے، یہ کیفیت یہ بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے والی کیفیت ہے کہ اپنی مرضی سے رؤیت کو لے کر آنا اور اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا وہ کبھی آگے کر دینا کبھی پیچھے کر دینا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر میں زیادتی قرار دی کہ تم اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کرتے یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے رکھے ہیں سال میں حرمت والے، ہم 4 پورے کر دیں گے، بس جو ان سے مرضی کریں 4 پورے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 4 تو پورے کرتے ہو لیکن تم کرتے یہ ہو کہ حرمت والوں کو حلال کر لیتے ہو اور حلال کو حرمت والا کر لیتے ہو، یعنی جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا کہا ان کو تم حلت والا کہہ دیتے ہو، اور جن کو حلت والا کہا ان کو حرمت والا، گویا کہ یہ شریعت سازی ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم نے خود اپنی شریعت سازی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے یہ برے اعمال ان کے لیے مزین بنا دیے گئے۔ اس ٹکڑے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب کوئی بندہ کفر کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو اس کے اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ برائی انسان کو پہلی دفعہ کرنے سے دل میں کھٹکتی ہے، دوسری دفعہ کرنے سے اس سے کم، تیسری دفعہ کرنے سے اس سے کم، پھر آہستہ آہستہ انسان کے دل سے برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ برائی کو اپنا حق سمجھتا ہے، برائی کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اور برائی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ان کی ایسی عادت بنی کہ ان کو یہ عمل اچھا لگنے لگا، مزین کر دیا گیا ان کے لیے ان کا برا عمل۔ جب یہ کیفیت ہو کہ انسان کو اپنی برائی بھی اچھی لگنے لگے اور وہ برائی کا دفاع کرنے لگے اور اس کو اپنا حق سمجھنے لگے، تو پھر یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے اتنا ناراض کر دیا کہ اب شیطان اس کے اوپر تسلط پا چکا ہے کہ جو اس کو اس کے برے اعمال خوبصورت دکھا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔